وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے، اللہ پھر اٹھا لے گا۔ وہ ضرور پوچھیں گے کہ کون ہے جو ہمیں اب پھر زندگی کی طرف پلٹا لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا عجب، وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے آپ سب سے، کیا کہ زبان سے بس وہی بات نکالا کریں جو اچھی ہو۔ یہ گالی گلوچ اور یہ بد دعائیں اور یہ بدتمیزی اور بد اخلاقی اللہ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگتی۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا، محاذ آرائی، بد کلامی۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ کتنی واضح بات ہے، کیا اب بھی سمجھ میں نہ آئے گا؟ ان سے کہو، آیت 56 بنی اسرائیل، ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، کہ وہ بھی تمہاری کوئی دعا سن سکتے ہیں یا مدد کر سکتے ہیں۔ فرمایا وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی دکھ دور کر ہی نہیں سکتا۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، یعنی جن بزرگوں کو، جن نیک لوگوں کو یہ بلا رہے ہیں، جن سے یہ حاجتیں مانگ رہے ہیں، جن سے یہ دعائیں کر رہے ہیں، فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود وسیلے کی تلاش میں، جن کو یہ وسیلہ بنا رہے ہیں وہ تو اپنے لیے بھی وسیلہ چاہتے ہیں، وہ تمہیں کیا وسیلہ دیں گے؟ وہ تو خود اللہ کے تقرب کے لیے ذریعے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے ایسے کام کریں جس سے وہ خود اللہ کے قریب ہو جائیں، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خوفزدہ ہیں۔ اللہ کے نیک بندے تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، کہاں یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زبردستی کوئی کام کروا لیں، پھر معلوم نہیں ہم قبروں پر جا کر ہی دعا کیوں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ ہر نیک و بد سب اس سے ڈرتے ہیں اور ڈرنا چاہیے، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ تو نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے علانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ کون سا درخت؟ زقوم کا درخت، جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ تو لوگوں نے مذاق اڑایا، اچھا جہنم میں تو آگ ہوگی، درخت کیسے اگے گا؟ فرمایا یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی قدرت کو نہیں مانتا تو ایسی حجت بازیاں دل میں آتی ہیں۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بہکنی کر ڈالوں، سب کو گمراہ کر دوں. بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے، تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. جو تیرے پیچھے آئے گا تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا. یہ کہنا بہت آسان ہے، شیطان کی وجہ سے میں نے یہ کام کر لیا، لیکن یاد رکھیں اگر شیطان ایسا ہی مسلط ہے تو وہ تو کہیں اور لے جائے گا. اس لیے وہ سب تدبیریں کر لیں کہ جس سے وہ پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ کل اللہ کو یہ کہہ کے ہم مطمئن نہیں کر سکتے کہ یا اللہ یہ شیطان نے کرایا تھا مجھ سے، میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا. پھر فرمایا شیطان کو تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ساتھ جس کو چاہے پھسلا لے. یہ آواز کون سی؟ شیطان کی آواز کیا ہے؟ مفسرین نے وہ شیطانی آواز لی ہے جو خدا کی نافرمانی کی طرف بلائے. ہر وہ پکار جو خدا کی طرف سے منہ موڑنے کو کہے، کسی شرک، گناہ، بدعت، کسی حرام چیز کی طرف بلائے، وہ سب شیطانی آواز ہے. حضرت ابن عباس، حضرت حسن بصری، جلال الدین سیوطی کے اقوال کے مطابق شیطان کی آواز گانے اور مزامیر ہیں، موسیقی کے آلات ہیں جن سے وہ لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے، کہ ان کے اندر اتنا محو اور مست کر دیتا ہے کہ لوگوں کو پھر حق کی طرف جانے کی دلچسپی ہی نہیں رہتی. علامہ آلوسی نے مجاہد سے بصوتک کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ اس سے مراد لہو اور غنا یعنی گانا ہے. فرمایا جس کو تو اپنی آواز سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا، یعنی ان کے مال اور اولاد سے وہ کام کرا جو تیری مرضی کے ہیں. یعنی ان کی اولاد کو بھی اپنے رستے پہ بے شک لے جا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور ان کے مال کو بھی. آپ دیکھیں کہ ہم بسا اوقات اپنے ہی مال کے ذریعے ایسے آلات، ایسی چیزیں خرید لاتے ہیں کہ جس سے شیطان کو ہمارے گھروں میں راہ پانے کا موقع مل جائے. اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہیں، ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہ ہوگا. اور یاد رکھیں اگر شیطان کے آگے ہم بے بس ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے بندے نہیں بنے ابھی تک. جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، جنہیں اللہ سے محبت ہے، جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا، شیطان کا ان پہ کوئی زور نہیں چلتا. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر جس وادی سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، شیطان وہاں ٹھہرتا نہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں دیکھ کے شیطان بھاگے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہمیں دیکھ کے شیطان آ جاتا ہو کہ اس کی پسند کے ایسے ایسے کام کریں، اس کی مرضی اتنی بجا لائیں کہ اس کے تابع دار وفادار بندے بنے ہوئے ہیں، جو چاہتا ہے کر دیتے ہیں، جیسے چاہتا ہے ہمیں موڑ لیتا ہے، تر اور نرم نوالا ہے اس کے لیے. یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہ ہوئی کہ اپنے دشمن کا تر نوالا ہم بن جائیں اور اس سے ہار مان کر اسی کی مرضی پہ چلنے لگے. ہے نا احمقانہ بات. تو جو شخص اپنے دشمن کی مرضی پہ چلنے لگے، دشمن سے ہار جائے، وہی اصل کمزور انسان ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا. جس کے دل میں اللہ کی محبت رچ بس جائے، اس کے دل سے خود ہی خرافات نکل جاتی ہیں. اللہ سے دوستی کر لیں، شیطان خود بھاگ جائے گا، کیونکہ اسے کوئی پناہ جو نہیں ملے گی. اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو،
حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ کوئی اللہ کو نہیں پوچھ سکتا یا اللہ ہمارے بندوں کو کیوں ڈبو دیا. یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنے بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. کتنی سخت آیت ہے. جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا، اللہ نے اندھا نہیں پیدا کیا، اللہ نے آنکھیں دی، لیکن یہ آنکھیں رات کو کام نہیں کرتی. اگر رات کے وقت آپ اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھیں جبکہ کوئی لائٹ نہ جل رہی ہو تو کیا آپ کو کچھ نظر آئے گا؟ سوچیں ذرا، نہیں آئے گا نا. تو دیکھنے کے لیے آنکھ کے ساتھ ساتھ روشنی بھی چاہیے ہوتی ہے. یہ ایک مانا ہوا اصول ہے. آپ کے اندر خواہ کتنی بھی اچھائی ہے اور آپ کتنے ہی دیدہ بینا رکھنے والے ہیں، کتنے ہی صاحب بصیرت انسان ہیں، جب تک روشنی نہیں، یہ قرآن نہیں، اللہ کی بات نہیں، اس وقت تک ہم اچھے اور برے کا فرق پہچان نہیں سکتے. اندھیرے میں سانپ کو رسی سمجھ کے اگر اٹھا لیا تو ڈس جائے گا، ہلاکت ہے. بالکل اسی طرح جو کوئی اندھا بن کر رہا، مراد یہ کہ اللہ نے آنکھیں دی تھی، آنکھوں کو استعمال ہی نہیں کیا، کھولا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. اب دیکھیں آنکھیں موجود ہیں اور یہ قرآن موجود ہے. اگر ہم اپنی آنکھوں کو اس کی طرف نہیں لائیں گے، اس روشنی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے تو ہم کو نظر کچھ نہیں آئے گا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو ہدایت کے لیے صرف دیکھنا کافی نہیں، روشنی میں دیکھنا ضروری ہے، اور وہ روشنی یہ قرآن دیتا ہے. تو جو اس قرآن کو نہ پڑھے، اندھا بن کے رہنا چاہے، اندھا بن کے میں ویسے ہی ٹھیک ہوں، مجھے پتا ہے سب کچھ. آپ دیکھیں کہ اگر ہم گھر میں ایک دفعہ لائٹ آن کریں اور اس کے بعد جب لائٹ آن ہو جائے تو پھر لائٹ دوبارہ آف کر دیں اور کہیں مجھے پتا چل گیا یہ کمرے میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے، اب اندھیرے میں سارے کام کریں، کر لیں گے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ پتا ہے نا. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ بار بار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بار بار لائٹ آن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اندھیرے میں ہی جا کے اسٹور میں سے چیزیں نکال لایا کریں. پتا نہیں آپ نے خود ہی رکھی تھی، خود ہی پہنچائی تھی آپ نے وہاں، اب کیا مشکل ہے؟ نہیں، جب اسٹور میں جانا ہے جب ہی لائٹ آن کرنا پڑتی ہے تاکہ جلدی چیز نکال لیں اور صحیح چیز نکالیں. یہ نہ ہو قمیص کی جگہ شلوار اٹھا لائیں، تو مشکل ہو جائے گی، کیونکہ قمیص کی جگہ شلوار کام نہیں دیتی. اسی طرح اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہو سکتا ہے کسی بھی ڈیسیژن میں صحیح کی جگہ غلط چلے جائیں، تو غلط ڈیسیژن غلط جگہ غلط منزل لے جائے گا. اس لیے ہر روز قرآن کی ٹارچ اپنی زندگی میں آن کرنے کی ضرورت ہے، ہر روز اس لائٹ کو آن کرنے کی ضرورت ہے، ہر روز اس کی روشنی کی ضرورت ہے، تاکہ ہر دن کے فیصلے ہم اچھی طرح کر سکیں. تو یاد رکھیں یہ قرآن صرف رمضان میں ہی پڑھنے کی چیز نہیں، یہ تو ابتدا ہے. اس کے بعد اسے بند کر کے رکھ نہیں دینا کہ پتہ چل گیا ہے سب کیا ہے. نہیں، اس روشنی کو بار بار آن کرنا ہے تاکہ چیزیں زیادہ بہتر سے بہتر طور پر نظر آئیں.
اندھے بن کے نہیں رہنا، آنکھیں بند نہیں کرنی، روشنی آف نہیں کرنی، ورنہ کیا نقصان ہوگا؟ جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، پھر آخرت میں بھی جنت نظر نہ آئے گی، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اندھے بھی اپنی وہ سفید چھڑی کے ذریعے راستہ پا لیتے ہیں، کوئی آ کے مدد کر دیتا ہے، لیکن ایسے اندھوں کو قیامت کے دن جنت کا راستہ نہ ملے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی۔ ہر دور میں شیطان کا کام رہا کہ لوگوں کو قرآن سے ہٹا دے، اس وحی سے پھیر دے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، یعنی اگر تم اس قرآن کو چھوڑ دیتے تو کفار مکہ، سرداران مکہ تمہیں اپنا دوست بنا لیتے۔ آج بھی آپ سب کے ساتھ یہ مشکل ہو سکتی ہے، کیا کہ جب آپ اس قرآن کی طرف آئیں تو بہت سے دنیا کے وجہ سے چاہنے والے دوست آپ سے جدا ہو جائیں، آپ کو چھوڑ جائیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے جب آپ قرآن کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں تو وہ لوگ جن کو اس روشنی سے آنکھیں چندھیاتی ہیں وہ یہ راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے، پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ آپ اگر ان کی بات مان لیں تو تمہارے ساتھ ہوں گے، ان کی نہیں مانو گے، اللہ کی ماننے لگو گے تو یہ ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہماری دی ہوئی ہدایت کے بعد اگر آپ کافروں کا طریقہ اختیار کرتے تو سزا سخت ہوتی، کیونکہ آپ پر انعام جو بڑا تھا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ اب بات یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کو ایسا کرنے جا رہے تھے تو آپ کو دھمکی دے دی گئی، نہیں، آپ کو سنا کر ہم سب کو بتایا گیا کہ ہم اپنے بارے میں اچھی طرح سوچ سمجھ لیں کہ اگر اس قرآن کے بغیر کسی اور چیز کے اوپر پرائرٹی بنا کر اس کے ساتھ زندگی بسر کی تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکو گے۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ آپ کو پتا ہے یہ مکہ میں سورت نازل ہوئی تھی، بنی اسرائیل، اور اس وقت دور دور فتح مکہ کا نہیں پتا تھا، اس وقت تو ہجرت قریب تھی کہ مکہ چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ فرمایا اگر انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا تو چند ہی سال بعد یہ خود بھی ان کو نکلنا ہوگا۔ اور واقعی یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت میں صرف 7 سال کے بعد داخل ہو گئے، جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے حق پہ جم جائے تو وقتی مخالفتوں کے باوجود راستہ بن جاتا ہے، لیکن اگر انسان لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو کر حق کو چھوڑ دے تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اللہ ایسے شخص کی مدد چھوڑ دیتا ہے اور تھوڑے عرصے بعد وہ دنیا کے مددگار بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر انسان تنہا باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کا سہارا تھام لیتا ہے، اگر وقتی طور پر دنیا والے اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اللہ نئے دوست پیدا کر دیتا ہے، نئے امکانات۔ اللہ کی دنیا میں نئی زندگیاں ہیں، نئی چیزیں ہیں۔ ایک دفعہ جب پتے جھڑ جاتے ہیں تو مایوسی کی ضرورت نہیں، موسم بدلے گا، نئے پتے آ جائیں گے۔ اگر اللہ کے راستے میں کسی انسان نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، کوئی دوست منہ موڑ گیا ہے تو غم نہ کرو، جلد ہی نئی بہار آ جائے گی۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن کبھی بھی ان گرتے ہوئے پتوں کو تھام کے نہیں رکھنا، ورنہ خود بھی ساتھ گر جاؤ گے۔ کسی ڈھلتی چھاؤں کے ساتھ نہیں جانا کہ خود بھی ڈھل جاؤ گے۔ قائم رہنا ہے اس رب کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ جس کو کبھی زوال نہیں، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ جو شخص اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اسے کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا، اور جو کمزور سہارے ڈھونڈتا ہے وہ سب انسان کمزور سہارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی بچا نہیں سکتا۔
سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی اہتمام کرو. صبح کے وقت قرآن پڑھنا، اس کو لازم کر لو، کیونکہ صبح کے وقت تازہ دم جب دل کے اندر قرآن اترتا ہے تو ایک نور جگمگا اٹھتا ہے، ایک نور ہوتا ہے انسان کے لیے. دن میں برکت پیدا ہوتی ہے، دل میں سکون آتا ہے، انسان کی سستی اور بزدلی اور کسل مندی دور ہوتی ہے. اور جو شخص صبح کا سہانا وقت اللہ کی یاد میں نہیں اور چیزوں میں گزارتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. اس لیے فرمایا فجر کے قرآن کا اہتمام کرو. ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. کیونکہ صبح کے وقت فرشتے جب انسان کے رات بھر کے اعمال لے کر اللہ کے حضور جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس سے آئے تو بھی نماز پڑھتے چھوڑ کر آئے. اور نماز میں ہی قرآن خاص طور پر پڑھا جاتا ہے، اور فجر کا قرآن نماز کے فوراً بعد ہونا چاہیے. اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے. بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پہ فائز کر دے. اگرچہ یہاں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کیونکہ تہجد کی پابندی آپ ہی کے لیے لازم تھی. نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد چیز، یعنی باقی لوگوں کی نمازوں سے زائد ہے آپ کے لیے یہ نماز، باقی پہ فرض نہیں، آپ پر ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے مقام پہ فائز کرے گا جو قابل تعریف ہے. یعنی اس وقت جو اپنی نیند توڑ کر اللہ کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کا قرب پاتا ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے. ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. کتنی زبردست آیت ہے یہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے جس میں شفا ہے، شفا دلوں کی بیماریوں، دکھوں اور تکلیفوں سے، ورحمتن اور رحمت کا ذریعہ ہے. کس کے لیے؟ للمومنین، مان جانے والوں کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، یعنی پھر اللہ ہی کو بھول جاتا ہے. اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے، اب تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، ذرا تکلیف آئی اور مایوس، یہ نہیں کر سکتا میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے، لیکن جواب دیکھیے کتنا دلچسپ ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے روح تو بس رب کا ایک حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم میں سے بہت کم دیا گیا، اس لیے تم روح کے بات سمجھ ہی نہیں سکتے. تو جتنا بھی اس کے معاملے میں آگے جاؤ گے ویسے ہی پلٹ آؤ گے، اس لیے کہ تمہارا علم اس معاملے میں ہے ہی کچھ نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ آج تک انسان روح کے بارے میں جتنی بھی تحقیقات کرتا ہے وہ سب بیکار ہیں، کسی نتیجے پہ پہنچتا نہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے. یعنی وحی اللہ کی نعمت ہے، اللہ واپس بھی لے سکتا ہے جیسے کوئی بھی نعمت واپس لے سکتا ہے.
پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس لا سکے. آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز اللہ تعالیٰ کا لہجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب کے وقت کتنا زبردست ہو جاتا ہے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل خالق اور معبود تو اللہ ہی ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے مقابل لانے کا کوئی حق نہیں. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بندے اور رسول تھے، اسی لیے تو اللہ کے حضور سجدے میں جھکا کرتے تھے. اگر بندے نہیں تھے تو جھکنے کی کیا ضرورت تھی، بلکہ عام لوگوں سے بھی بڑھ کر جھکتے تھے، تہجد کے وقت بھی جھکے رہتے تھے. یہ سب کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول تھے. یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کرے تو نہ لا سکیں گے. پھر دنیا کے کسی اور فلسفے، کسی شاعری، کسی تحریر سے متاثر ہونے کی کیا ضرورت ہے جب اس سے مقابل ہے ہی کوئی نہیں. کیوں نہ اپنی زندگیاں اس علم کے ساتھ لگائیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کہتا ہے دوسرے علوم نہ سیکھو، وہ علوم سیکھو، وہ اس کو سمجھنے میں مدد دے، مگر اس کے بغیر نہیں گزارا. اس کے بغیر بڑے سے بڑا عالم بھی جاہل ہے. جسے قرآن کی حکمت نہیں ملی اسے کچھ نہیں ملا. کیوں؟ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو علم تمہیں دیا گیا وہ تو بہت ہی قلیل ہے. پوری دنیا میں جتنی ڈسکوریز ہو چکی ہیں، جتنا علم آ چکا ہے، وہ سب بہت قلیل ہے اللہ کی حکمت کے مقابلے میں. اس لیے جب تک آپ لوگوں کی زندگی میں قرآن نہ آ جائے، اپنے آپ کو کبھی علم والا نہ سمجھے. اس کا یہ مطلب نہیں قرآن آ جائے تو علم والا سمجھنے لگے. مراد یہ کہ اس وقت شکر ادا کریں کہ کچھ روشنی نصیب ہو گئی اور اس روشنی کا وولٹیج اور بڑھانے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں کہ گھر میں عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی کام بہت اچھی توجہ سے کرنا چاہتے ہیں تو بڑے وولٹیج کا بلب لگاتے ہیں تاکہ زیادہ اچھا کام ہو سکے. امریکہ میں ایک کارخانے میں ورکرز کی جو کام کی رفتار تھی وہ کچھ سست تھی، تو انہوں نے ایک کمپنی سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کمپنی نے آ کے جائزہ لیا اور صرف یہ مشورہ دیا جس پہ $500,000 چارج کیے کہ اپنے کارخانے میں روشنی کی مقدار 10% یا 20% اور بڑھا لے، وولٹیج زیادہ کر دیں. صرف اتنی بات کہی کہ وولٹیج بڑھا لیں، روشنی زیادہ کر لیں، اور اس سے صرف اس مشورے پر $500,000 مشورہ فیس. ہمارے ہاں تو مفت ہوتے ہیں مشورے، خیر اسی لیے مانتا بھی کوئی نہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آتی بہت مشوروں کے باوجود. لیکن کام کرنے والی قومیں تو ظاہر ہے سنجیدہ ہوتی. ہماری زندگی میں ایک چیز نہیں تو سنجیدگی نہیں، کسی بھی چیز کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں. اسی لیے ہمارا یہ حال ہے. ہم بہت سی چیزوں کو اچھا سمجھتے، تمنائیں کرتے مگر کام نہیں کرتے. ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن پڑھنے کے خواہش مند ہوں گے لیکن کوئی سنجیدہ سوچ نہیں کہ واقعی سیریسلی سوچیں اور کوئی ڈیسیژن لے لیں. بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر جب آپ یکسوئی سے زیادہ بہتر طور پہ کام کرنا چاہیں تو روشنی کی مقدار کا زیادہ ہونا کام کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے. تو زندگی میں جب قرآن کی روشنی کا وولٹیج بڑھ جائے گا تو عمل میں زیادہ قوت پیدا ہونے لگے گی، زیادہ حسن، زیادہ صفائی آنے لگے گی. اس لیے چلیں 0 کا بلب تو رمضان میں آ ہی جائے گا، لیکن صرف اسی پہ اکتفا نہ کریں. پھر فرمایا اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. یعنی سارے انسان بھی مل جائیں تو اس جیسی ایک کتاب نہیں بنا سکتے. لیکن ہمیں کتنا فخر ہوتا ہے، ہم نے فلاں رائٹر پڑھا، فلاں پڑھا، کتنا فخر سے بہت اترا کے لوگ پوچھتے ہیں اچھا T.S. ایلیٹ کو پڑھا ہے، شیکسپیئر پڑھا ہے، فلاں پڑھا ہے. کوئی نہیں پوچھتا قرآن پڑھا ہے. یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ حالانکہ صرف قرآن ایک کتاب ہے جو کہتی ہے اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں، اس جیسی بنا نہیں سکتے، ایسا علم کہیں دوسری جگہ نہیں. پھر بھی ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہر علم کے پیچھے بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، بڑے سے بڑا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس علم کے لیے کوئی قربانی کرنے کو تیار نہیں. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے نا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے. اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے، کوئی کرامت دکھاؤ پہلے.
یا تیرے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے، تو پھر ماننے کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ ٹکڑے گرے تو تم کہاں رہو گے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے۔ اس سے ہدایت کا کیا تعلق ہے؟ یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور ہم تیرے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک تو ہمارے اوپر ایک ایسی کتاب نہ اتار لے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، پاک ہے میرا پروردگار، ہل کنت الا بشرا رسولا، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ میں تو صرف پیغام لے کر آیا ہوں، میں یہ شوبدے دکھانے نہیں آیا کہ کبھی آسمان پہ چڑھ کے دکھا دوں، کبھی کھجوریں اگا کے دکھا دوں، اور کبھی سونے کا گھر بنا کے دکھا دوں۔ میں ان کاموں کے لیے آیا ہوں، میں تو تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ ہل کنت الا بشرا رسولا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر لوگوں کے معجزات دکھانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا تو لوگ کسی حد پہ نہ رکتے، اور ساری تعلیم کا وقت صرف اس کام میں گزر جاتا کہ آج ایک کرشمہ دکھایا جا رہا ہے، آج ایک نیا سین، آج ایک نیا سین، اور ہر بندے کی ایک نئی ڈیمانڈ ہوتی، تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کر کے دنیا سے چلے جاتے اور ہم بھٹکتے اندھیروں میں، اور ہمیں تو وہ کرشمے بھی نظر نہ آتے کیونکہ ہم تو 1400 سال بعد میں آئے۔ تو اللہ نے ان کی ایک نہیں سنی، نہیں مانتے نہ مانو، سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن خود ہے، جس جیسی اور کوئی کتاب ہے نہیں، کوئی اور تحریر ہے نہیں، کوئی اور کلام ہے نہیں۔ اگر اس کو نہیں مانتے تو جاؤ، کچھ نہ مانو، کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہاں آخری آیت جو ہے ہل کنت الا بشرا رسولا، آیت نمبر 93 نوٹ کر لیں، یہ ان سب لوگوں کے لیے ایک جواب ہے جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے۔ کتنی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ کہ آپ بشر نہیں تھے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں ایک بشر رسول کے سوا کچھ اور بھی ہوں، یعنی اور کچھ نہیں ہوں۔ معلوم نہیں ہم اتنا صاف قرآن کا حکم کیوں نہیں سمجھ سکتے، اور چیزوں کو اتنا ادھر ادھر سے گھما پھرا کے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اصل مقام سے ہٹا کے کہیں اور پہنچانا چاہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب تک ہم نور نہ کہیں تو گزارا نہیں۔ تو یہ تو ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور ہے، حضور کو بھی آپ نور کہہ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوچیں ذرا، کہاں پہنچا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ شرک ہو جاتا ہے ایسا کہنا بھی، اور شرک وہ گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے تمام عقائد سے توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ میری بات سمجھ کے مت ایکسپٹ کریں، اس آیت کو پڑھیں، گھر جا کر پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور آپ کو خود جواب دے گی یہ آیت، ہل کنت الا بشرا رسولا، کیا میں ایک بشر رسول کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے، کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کے بھیج دیا؟ یعنی ان کی راہ میں ہدایت کی رکاوٹ کہاں سے ہوئی کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، رسول کو تو کچھ اور ہی ہونا چاہیے۔ یہاں سے ہدایت کا رستہ گم ہونے لگا۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ یعنی اگر زمین پہ سارے انسان نور کے بنے ہوتے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرشتہ اتارتے۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گنگے، بہرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے آنکھیں رکھی مگر حق نہیں پڑھا، کان رکھے مگر سننا نہ چاہا، زبان تھی حق بولا نہیں، حق کہنے کی توفیق نہ ہوئی، اسی لیے قیامت کے دن اندھے بہرے گنگے اٹھائے جائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے اور تیز کر دیں گے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا،
یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صاف طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب تم بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ نشانیاں سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحرزدہ آدمی ہے۔ پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کا مطالبہ کیا کہ فرمایا جب بنی اسرائیل کے پاس فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لائے تو لوگوں نے مانی نہیں، کہا یہ تو جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ۔ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں، سنانے کی، اسی لیے یہ مجلس قائم کی گئی ہے تاکہ سنایا جائے۔ سن کے جو بات سمجھ میں آتی وہ صرف خود پڑھ کے نہیں آتی، کیونکہ خود پڑھتے وقت انسان بعض اوقات ادھر ادھر لاسٹ ہو جاتا ہے یا بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہیں فیڈ اپ ہو کے بند کر دیتا ہے، لیکن جب سنتا ہے تو بات دل پہ جا کے لگتی ہے۔ اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی جو قرآن کو پہلے سے کچھ سمجھتے ہیں وہ اسے جب سنتے ہیں تو جلد مان جاتے ہیں، زیادہ گہرا اثر لیتے ہیں۔ اس لیے ایک علم کے بعد پھر علم حاصل کرنا اور زیادہ پختگی اور عاجزی اور اللہ کے آگے جھکنے کا سبب بن جاتا ہے، اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے۔ یہ نماز کے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا کہ بہت اونچی چیخ چلا کے بھی نہیں نماز پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح بالکل چپ بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ زیر لب پڑھتے اور بیچ بیچ میں ذرا سا اونچی آواز سے بھی پڑھتے، مثلا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی السلام علینا، اس طرح یعنی زیر لب پڑھتے اور بیچ بیچ میں ایک آدھ لفظ ذرا سا اونچا، تاکہ پیچھے سننے والوں کو پتا چلے کہ کہاں تک جا رہے ہیں۔ اسی طرح خود بھی جب انسان اس طریقے سے پڑھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کنسنٹریشن میں اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ سوچ کے پڑھ رہے ہیں۔ اگر چھپ کھڑے اور دل میں پڑھ رہے ہیں تو خیال کہیں ہوگا اور نماز کہیں ہوگی، اور اگر بہت اونچا بھی پڑھ رہے ہیں آپ خود اکیلے کھڑے ہو کر تو اس میں بھی اتنی کنسنٹریشن نہیں ہوگی۔ تو اعتدال۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتباں ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو،
کمال درجے کی بڑائی، کمال درجے کی بڑائی.